اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگانی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حصہ 8، صفحہ نمبر 198، آیت تطہیر۔ صاحبان انصاف کے لیے اس امر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ آیت تطہیر اہل بیت اطہار پنجتن پاک کی شان میں ان کی طہارت و عصمت کے اعلان کے لیے نازل ہوئی ہے، اور آیت کریمہ میں حضرات خمسہ نجبہ کے علاوہ کسی دوسری فرد کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا تعلق نہ ازواج پیغمبر سے ہے اور نہ اصحاب رسول سے۔ علماء شیعہ اور علماء سنت دونوں اس حقیقت پر متفق ہیں، اور بعض متعصبین کے علاوہ کوئی اس حقیقت کا منکر نہیں ہے، بلکہ بعض علماء اہل سنت نے تو اس آیت کے ذیل میں ایسے حقائق و معارف کا تذکرہ کیا ہے کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ عرفان حق کسی فرقے یا جماعت کی میراث نہیں ہے۔ اللہ جسے بھی توفیق دے دے اور انصاف جس کے بھی شامل حال ہو جائے، وہ حقائق سے باخبر ہو سکتا ہے اور پھر ان معارف کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ ذیل میں علماء اسلام کے انہی جلیل القدر علماء میں سے ایک کے افادات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ 20ویں صدی کے عظیم محققین میں ایک شخصیت علامہ السید علوی الحداد العلوی الحضرمی الجاوی الشافعی کی ہے، جنہوں نے ایک عظیم کتاب القول الفصل فی ما لبنی ہاشم و قریش من الفضل تحریر کی ہے، اور اس میں فضائل اہل بیت کے ایسے گوشے بیان کیے ہیں کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد عالم اسلام میں ہونے والی بددیانتی، ناانصافی اور بے دینی کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ علماء اسلام نے کس طرح روایات کو اپنی مرضی کے مطابق معتبر اور غیر معتبر قرار دیا ہے، اور کس طرح فضائل اہل بیت کی پردہ پوشی کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ علامہ موصوف اپنی کتاب کے جلد 2 صفحہ 162 پر بعض متعصب افراد کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث قصہ بالکل صحیح ہے، اور نزول آیت تطہیر کا تذکرہ صحیح مسلم، صحیح ترمذی، مسند احمد، مستدرک حاکم، سنن بیہقی میں پایا جاتا ہے، اور ابن حبان صاحب معجم کبیر، طبری، نسائی، تفسیر ابن کثیر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، خطیب ابن ابی شیبہ، طیالسی وغیرہ نے بھی اس حدیث کا استخراج کیا ہے۔ اس کو صحیح قرار دینے والوں میں مسلم، ابن ابی حاتم، صالح بن محمد اسدی، ابن شاہین، حافظ احمد ابن صالح مصری، حاکم، بیہقی، حافظ ابن حجر، ابن عبدالبر، ابن تیمیہ، سخاوی، قسطلانی، کمال، زرقانی، سمہودی، شوکانی جیسے جلیل القدر علماء اہل سنت ہیں، اور علماء شیعہ میں بھی تو سبھی نے اسے صحیح اور معتبر قرار دیا ہے، جس کے بعد کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے روایت کرنے والوں میں 15 اصحاب رسول بھی ہیں: حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن جعفر، ابن عباس، ام سلمہ، عائشہ، سعد ابن ابی وقاص، انس ابن مالک، ابو سعید الخدری، ابن مسعود، معقل بن یسار، واثلہ بن اسقع، عمر ابن ابی سلمہ، ابو الحمراء وغیرہ۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے آیت کی دلالت اور اس کے مفہوم پر روشنی ڈالتے ہوئے بعض علماء شافعیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آیت شریفہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار سرچشمہ فضائل و کمالات ہیں، اور ان کے علاوہ جہاں بھی کوئی کمال پایا جاتا ہے سب انہی کا صدقہ اور طفیل ہے۔ جس طرح کہ غلام آقا کے ساتھ شریک منزل رہتا ہے، یہ حضرات پیغمبر اسلام کے خواص، وارث، خلیفہ اور قرآن کے ہمسر و ہمزبان ہیں۔ ان کے فضائل میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ ان کا جیسا شرف نہ آل عباس کو حاصل ہوا ہے اور نہ آل جعفر کو، بلکہ حد یہ ہے کہ اولاد علی میں بھی اولاد فاطمہ کے علاوہ کسی کو یہ شرف و کمال حاصل نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے علامہ بیہقی نے جب واثلہ بن اسقع کے بارے میں روایت نقل کی کہ انت من اہلی، تو اس بات کی وضاحت کر دی کہ واثلہ کو اہل بیت سے ملایا گیا ہے، جو خود اہل بیت کے کمال شرف اور فضل کی بہترین دلیل ہے۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے علامہ سمہودی کے حوالے سے آیت کے معنی و مفہوم کے بارے میں ایک طویل تحقیق درج کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں تقریباً 15 خصوصیات پائے جاتے ہیں، اور ہر خصوصیت عظمت و فضیلت اہل بیت کی ایک مستقل دلیل ہے۔ نمبر 1،
آیت کا آغاز لفظ انما سے ہوا ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ارادے کو ان کی طہارت میں منحصر کر دیا ہے اور یہ ان کے سرچشمہ خیرات و برکات ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ نمبر 2، پروردگار عالم نے یہ اہتمام صرف انہی کے فضائل کے بیان کے لیے کیا ہے، اس کے علاوہ یہ اہتمام کسی اور مقام پر نظر نہیں آتا ہے۔ نمبر 3، مصدر تطہیر کا ذکر کر کے بعد میں مزید زور پیدا کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، تطہیرہ کو نکرہ استعمال کر کے یہ اظہار کیا گیا ہے کہ یہ طہارت ایک خاص اور عظیم قسم کی طہارت ہے جس کا قیاس عام طہارتوں پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، پیغمبر کا ان حضرات کو اہل بیت کہہ کر دعائے تطہیر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ارادہ الہی کے ساتھ دعائے پیغمبر بھی کام کر رہا ہے اور سب کو فضائل اہل بیت کے نشر کرنے کی فکر ہے۔ نمبر 6، ابو سعید خدری کی روایت کی بنا پر آیت میں خود پیغمبر بھی شامل ہیں جو اہل بیت کی عظمت کی مزید دلیل ہے۔ نمبر 7، حضور نے اہل بیت کے حق میں برکات و رحمت و صلوات و مغفرت کی دعا کی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہی حضرات صاحبان تطہیر ہیں، ورنہ صاحبان تطہیر کے علاوہ کوئی ان دعاؤں کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، پیغمبر نے ہر دعا میں اپنے کو بھی شامل رکھا ہے تاکہ اس سے اہل بیت کی مساوات شرف کا بھی اندازہ ہو جائے۔ نمبر 9، حضور نے مقام دعا میں جناب ابراہیم پر نزول رحمت کا بھی ذکر کیا ہے اور جو اہل بیت کے وارث ابراہیم اور ہم رتبہ ابراہیم ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 10، حضور کا صلوات کے لیے دعا کرنا دلیل ہے کہ اہل بیت مستحق صلوات ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 11، انہم منی و انا منہم، ایک اشارہ ہے کہ اہل بیت جملہ مراتب و فضائل و کمال میں سرکار دو عالم کے شریک ہیں۔ نمبر 12، ارادہ تطہیر اور اذہاب رجس ایک مستقل دلیل ہے کہ اہل بیت آخرت میں بھی آتش جہنم سے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ نمبر 13، روزانہ صبح کو دروازہ زہرا پر آ کر سلام کرنا ایک اشارہ ہے کہ جن کا مرتبہ بلندتر ہوتا ہے ان کا کردار بھی بلندتر ہونا چاہیے اور اہل بیت ایسے ہی ہیں۔ نمبر 14، حدیث میں سرکار کا اپنے بارے میں یہ فرمانا کہ اللہ نے مجھے بہترین گھرانے میں رکھا ہے اور خود اہل بیت کے بہترین افراد ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 15، آپ نے طہارت اور مساوات کمال کا اعلان کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، اس لیے کہ صدقہ ہاتھوں کا میل اور ایک طرح کا کثیف مال ہوتا ہے جو اہل تطہیر کے شایان نشان نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے بعض محققین کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اگرچہ اہل بیت میں گھر اور گھرانے والے بھی شامل ہو جاتے ہیں لیکن عام اطلاق کے موقع پر رہائشی گھر والے شمار نہیں ہوتے بلکہ صرف گھرانے والے ہی شمار ہوتے ہیں جو ہمیشہ گھرانے کے ساتھ رہتے ہیں۔ رہائشی گھر والے تو کسی بھی وقت گھر سے جدا ہو سکتے ہیں۔ زوجہ طلاق کے بعد اپنے گھر یا دوسرے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے اور اس کے گھر والوں میں شامل ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے ازواج کو یا نسان نبی کہہ کر خطاب کیا ہے، یعنی نبی کی طرف نسبت دی ہے اور اہل بیت کی کوئی نسبت نہیں بیان کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اور ہیں اور ازواج میں حضور شامل نہیں ہیں اور اہل بیت میں حضور نے اپنے کو بھی شامل کیا ہے۔ آیت تطہیر میں لفظ بیت واحد ہے اور ازواج اہل بیت نہیں ہیں بلکہ اہل بیوت یعنی مختلف گھر والی ہیں۔ پھر بیت پر بھی الف لام داخل کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص گھر ہے۔ جب ام سلمہ کو علی خیر کہہ کر چادر سے دور رکھنا بھی جبکہ جناب ام سلمہ کو علی خیر کہہ کر چادر سے دور رکھنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آیت تطہیر میں ازواج کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ صرف پنجتن پاک کی عظمت و عصمت و طہارت و جلالت کے اعلان کے لیے نازل ہوئی ہے۔